قتيل الأبرات حسين يا قتيل الأبرات پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بالنطق تبلج وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشع ضياء الشمس بنور تهجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملامة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال أبو عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين والزيارة ومن أراد الله به سوء قذف في قلبه بغض الحسين وزيارته درود بر محمد و آل
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت و ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت نہ فقط یہ کہ ذمہ داری بلکہ اپنی احساس ذمہ داری کا عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے فرش عزا پر موجود ہیں، اور اس فرش عزا سے انشاءاللہ ہر بار کی طرح بھی اس بار بھی وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا. یہ وہ رزق ہے جو باقی رہنے والا رزق ہے. یہ باقی فانی کے مقابلے پر ہے. ایک شے ہے جو فانی ہے اور ایک شے ہے جو اس کے مقابلے پر باقی ہے. اس پر تھوڑا سا تذکر دینا چاہوں گا اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آج کی جو مجلس بعنوان آمادگی ماہ محرم الحرام ہے. میں نے استقبال کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جب آپ استقبال کے لیے بڑھتے ہیں تو اس میں خوشی کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے، کہ جب کسی کے استقبال کو جایا جاتا ہے تو خوشی میں جایا جاتا ہے. زہرا کا گھر اجڑنے والا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے وہ رزق جسے باقی رہنے والا رزق کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، اور یہیں سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہونا شروع ہو جائے گا. مثلا مثال دے کر بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جسے آپ تبرک کہتے ہیں. تبرک کیا ہے؟ مثلا اگر آپ کو یہ پانی کی بوٹل دی گئی ہے تبرک کے طور پر، یہی بوٹل یاد رکھیے باہر مارٹ پر ہزاروں کی تعداد میں رکھی ہوئی ہوگی، تو وہ جو وہاں رکھی ہوئی ہے اور جو یہاں پر رکھی ہوئی ہے، اگر لیبارٹری میں ٹیسٹ کریں گے تو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا. مادیت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا. لیکن کیا اب یہ اور وہ برابر ہے؟ برابر نہیں ہے. اس لیے جیسا کہ بھائی نے کہا کہ نسبت اس کو ایسی ہو گئی ہے، اور اسی طرح میں جواب بھی دے دوں کہ بات سب نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے. تو گویا نسبت کسی شے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. یہی پانی جو باہر ہوگا، اگرچہ رزق کا ضائع کرنا تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جو آپ پئیں گے وہ اس انداز سے پی رہے ہیں. اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو عام مسلمانوں کو بھی بیان کرتے ہیں، انہیں بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جس زمزم کو تم پی رہے ہو یہ بھی تو پانی ہی ہے، پانی ہی تو ہے. تو اس کے پروٹوکول کو کیوں فالو کر رہے ہو کہ کھڑے ہو کر پینا ہے، تو پھر کعبے کی طرف بھی رخ کر کے پینا ہے، تو پھر اتنے انداز سے پینا ہے، تو پھر روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، تو جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. پانی تو پانی ہے، منرل واٹر تو منرل واٹر ہے. تو پھر وہ بتائے گا نہیں تمہیں نہیں معلوم کہ یہ پانی کون سا پانی ہے، یہ یوں ہے، وہ یہ ہے، وہ وہاں ہے. بس وہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے کہ ایک نبی اللہ سے نسبت کیا جڑ گئی، تو وہ پانی کیا سے کیا ہو گیا. تو اب اگر کوئی فخر اسماعیل سے جڑ رہا ہو، درود بر محمد و آل محمد، فخر اسماعیل سے جڑ رہا ہو،
اور ہماری عربی کے اندر بھی قاعدہ یہی ہے، بلکہ عربی کو کیا لیجیے، اگر آپ کسی بھی زبان میں جائیے جو یہ قاعدہ بیان کر رہا ہوں وہ تو وہی رہے گا، اور وہ یہ کہ جیسا کہ اسم کی دو قسمیں ہم بیان کرتے ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ نکرہ عام اسم ہوا کرتا ہے، معرفہ خاص ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں بیتن، یعنی بیت گھر ہے، عام ہے، اس میں کوئی خاص خصوصیت نظر آ رہی ہے کیا؟ نہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں بیت زیدن، زید کا گھر، تو اب چونکہ زید مشخص ہے، زید معروف ہے، تو اب یہ اسم نکرہ سے اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ تو جیسے اس کا مطلب کہ جو عام شے تھی، عام کلمہ تھا، جب کسی خاص سے جڑا تو اگرچہ وہ بیت تو بیت ہی رہا، لیکن چونکہ خاص سے جڑ گیا ہے تو خاص ہو گیا ہے، اسی لیے وہ اب بیت زیدن ہو گیا۔ اب یہیں سے اگلی سیڑھی پہ چلتے ہیں تو وہاں پر ایک اور قانون آ جاتا ہے کہ یہاں تو فقط ایک عام چیز خاص سے جڑ گئی تھی تو خاص عام رہتے ہوئے بھی خاص ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ جو خاص شے ہو، اگر وہ باعظمت بھی ہو، باعظمت بھی ہو، تو پھر وہ پہلے درجے میں تو خاص ہو جائے گی، دوسرے درجے میں باعظمت بھی ہو جائے گی۔ اسی مثال کو لیجئے، جیسے کہیں بیت زیدن، زید کا گھر، یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ اب ذرا زید کو ہٹا کر لگا دیجئے بیت اللہ، تو معرفہ کا قانون تو وہیں پہ رہے گا کہ خاص تو پہلے بھی ہو گیا تھا، خاص اب بھی ہو گیا ہے، لیکن کیا دونوں میں فرق نہیں ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے، کہاں زید کا گھر اور کہاں خدا کا گھر۔ اس کا مطلب اب وہ خاص بھی ہو گیا، باعظمت بھی ہو گیا۔ اب آپ سے سوال کریں کتنا باعظمت ہو گیا؟ آپ کہیں گے یہ تو اس شے پر منحصر ہے کہ کس سے جڑ رہا، یعنی جتنی عظمت اس کی ہے اتنی ہی عظمت وہاں بھی ہو جائے گی۔ اب اگر یہاں تک کی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہے؟ مجلس۔ مجلس جلسہ سے ہے، جلسہ یعنی بیٹھنا، مجلس یعنی بیٹھنے کی جگہ، تو جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ تو عام ہے، لیکن اگر اس مجلس کو آپ جوڑ رہے ہیں کسی خاص شے سے بھی اور باعظمت شے سے بھی، تو پھر مجلس مجلس نہیں، مجلس حسین علیہ السلام ہے۔ اب پوچھئے کتنی باعظمت ہے؟ کہا جس سے جوڑ رہے ہو جو عظمت اس کی ہے وہی اسی مجلس۔ درود پڑھیے محمد مجلس کا عذاب۔ معرفہ سے بھی جڑا اور باعظمت بھی ہو گیا، اگرچہ جڑنے سے پہلے عام تھا، کوئی خاص نہ تھا، بس یہاں تک کی گفتگو تو آپ تک پہنچ گئی، تو اب ذرا تھوڑا سا باریک نتیجہ بھی لے لیجئے کہ یہ پانی کی بوتل تو باہر سے اندر آ کر خاص ہو گئی ہے، اور میں جو اپنے وجود کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں خاص ہوا یا نہیں ہوا؟ اب اگر میں خاص نہ ہوا تو مجھ سے اچھی تو یہ پانی کی بوتل ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً یہ تمام کی تمام جو کاوشیں کی گئی ہیں وہ کس کے لیے کی گئی ہیں؟ یقیناً مجلس کے لیے تو ہیں، لیکن کس کے لیے تبرک آیا تھا؟ آپ کے لیے، یعنی آپ کو دینے کے لیے آیا تھا۔ آپ اس سے استفادہ کریں گے، یقیناً نعمت ہے، استفادہ بھی کریں گے، لیکن بہرحال یہ پانی پینے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نعمت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ختم ہونے والی نعمت ہے۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں نا کہ ایک تبرک وہ ہے جو سامنے رکھا ہوا ہے، یہ وہ ہے جو ختم ہو جائے گا، لیکن تم اس کے لیے نہیں آئے ہو، جو آئے ہو وہ اس تبرک کے لیے آئے ہو جو رہ جانے والا تبرک ہے۔ درود پر محمد و آل محمد پر، وہاں پر پہنچنا ہے، پہنچنا وہاں ہے۔ وہ تبرک ہے جو ابھی میں نے اپنی مجلس کی ابتدا میں کہا، باقی رہنے والا،
وہ کیسے باقی رہتا ہے؟ دو جملے سنیے اور اس کا نتیجہ بھی لے لیجئے. جسے باقی کہہ رہے، میں نے پچھلے سال بھی ایک روایت آپ کے سامنے عرض کی تھی. یہاں پر ابھی کچھ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں تو ان کے لیے تو نئے ہوگا، لیکن جو سن چکے ہیں ان کے لیے دوہرائے دیتا ہوں. اور وہ یہ کہ یہ جو تصور باقی انسان کے ذہن میں ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں اس باقی کا ذمہ دار ہوں جو تصور قرآن کریم دے رہا ہے. تو قرآن کریم جو تصور دے رہا ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ سمجھا رہے ہیں کہ کسی کو کوئی شے دی تھی اپنے صحابی میں سے کسی کو کہ اس کو بانٹ دیجئے گا اللہ کی راہ میں، اور جب کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا، وہ تقسیم کر دی خدا کی راہ میں، تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ ہم تقسیم کر چکے اور یہ کچھ باقی ہے. تو آپ نے وہیں پر روک دیا، کہا نہیں، وہ جو تقسیم کی ہے وہ باقی ہے، یہ ختم ہو جانے والا. درود بر محمد و آل محمد. باقی ہے. جو بینک جو یہاں بینک میں رکھا ہوا ہے فانی ہے، اور جو وہاں بینک میں رکھ دیا ہے باقی ہے. پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب وہاں پر بندہ پہنچا مرنے کے بعد اور تمام منازل طے ہو گئیں، میزان قائم ہو گیا اور سامنے نامہ اعمال کھولا جا رہا ہے. اگر پوچھ لیا جائے یہ دنیا میں کتنا رہ کر آئے، تو یاد رہے کہ وہ نبی جو 100 سال سو گئے تھے، جب ان سے پوچھا تھا نا کم لبثت الیوم، کتنے دن تم اس انداز میں رہے، تو کہتے ہیں ایک دن یا کچھ زیادہ. تو یہاں کا 100 سال جو گزر گیا وہ ایک دن سمجھ میں آ رہا تھا ان کو. تو جو 80 سال میں گیا ہے، جو 65 سال میں گیا ہے، وہ تو کہے گا کہ بس ابھی ہی تو گیا تھا اور آ گیا ہوں. تو اس کو کچھ یاد نہیں آئے گا کہ کیا 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 ہے. لیکن now there is a big لیکن here. اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب نامہ اعمال کھل کر سامنے آئے گا، اور یہ جملے اس وقت یاد آئیں گے، پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں کہ نامہ اعمال میں یہ وقت جو اس وقت گزر رہا ہے، جب یہ نور بکھیرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ باقی کیا تھا، فانی کیا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ جسے باقی کہتے ہیں وہ کیا تھا. وہ وقت جو مجلس حسین علیہ السلام میں آپ نے دے دیا، گویا وہی وقت باقی رہ گیا ہے. باقی وقت تو فانی. درود پڑھیے محمد و آل محمد. بس عزیزم، یہاں تک کی گفتگو اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو تھوڑا سا اور آگے چلیے. آج تو ابتدائیہ ہی ہے اور آمادگی ہی ہے محرم الحرام کے لیے، اور جو اس میں ضمناً میں نے موضوع قرار دیا وہ حب الحسین علیہ السلام وسیلہ خیر، یعنی پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے، اسباب مہیا فرماتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر پروردگار عالم آپ کو اور مجھے خیر دینا چاہتا ہے تو وسیلہ کیا قرار دے رہا ہے؟ یہ ہے میرا موضوع. اب اس میں جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی بہت معروف ہے، وسائل الشیعہ میں بھی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے، اور اسی انداز سے جس کو آپ کہیں امالی میں بھی مل جاتی ہے. دیگر روایات کے اندر بھی اس کا تذکرہ اپنے اپنے انداز میں مل جاتا ہے، اور سب سے پرانا نسخہ تو خود کامل الزیارات کے اندر ابن قولویہ نے بیان فرمایا ہے. وہ اس حدیث کا سب سے قدیم ماخذ ہے. بیان ہو رہا ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر، کہ جس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے خیر عطا کرے، تو قذف فی قلبہ حب الحسین والزیارہ، تو اس کے قلب میں حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اللہ دلوں میں محبت کو ڈال رہا ہے. یعنی کہ آپ اور ہم اگر اپنی احساس ذمہ داری کے ساتھ مجلس عزا میں موجود ہیں تو یہ موجودگی علامت ہے اس بات کی کہ اللہ
آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہے۔ اس بہت کچھ کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو خیر کہا جاتا ہے۔ تو کہا اللہ جس کے لیے ارادہ کر لے کہ اسے خیر عطا کرے گا تو کیا دیتا کیا ہے؟ کہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، پھر خیر جانے اور اس کا قلب جانے۔ اور اس کو پلٹ دیجئے 180 ڈگری، اس حدیث کو پلٹیے تو اس کا دوسرا حصہ بن جاتا ہے کہ من اراد اللہ بہ سوء، یہ لیجیے، یعنی کہ سوء کا ارادہ اگر کر لیا اس نے کہ اس کو تو گمراہی میں چھوڑ دینا ہے، اس کو تو برائیوں کے گڑھے میں دھسا ہوا چھوڑ دینا ہے، یعنی جس کو آسان الفاظ میں کہیے، مختلف دعاؤں کے اندر یہ جملہ آیا ہے کہ جیسے پروردگار عالم سے دعا کی جا رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے پروردگار تو مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا، یعنی جب پروردگار کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے، اس سے بڑا عذاب اور کوئی ہو نہیں سکے گا۔ یعنی کہ جسے آپ کہیں گارجین اپنا ہاتھ اٹھا لے تو اصلاً لاوارث جسے کہتے ہیں وہ یہی لاوارث ہوتا ہے کہ جس کا کوئی والی و وارث نہیں ہوتا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جہاں پر اپنے حبیب سے کچھ عذاب کا بیان فرمایا کہ کس کس انداز کے عذاب ہیں، تو ایک عذاب یہ بھی ہے کہ اللہ محشر کے دن کچھ لوگوں سے بات نہیں کرے گا، مطلب ان کو الاؤڈ ہی نہیں ہوگا کہ کچھ بول رہے ہوں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو چیخ رہے ہوں گے، پروردگار ان سے بات نہیں کر رہا ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی جس طریقے سے تم دنیا میں ہماری بات نہیں سن رہے تھے، آج ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اور یاد رکھو کہ تم جو ہو اس انداز سے، یعنی یہ جو جگہ ہے یہ رہ جانے والی ہے، وہ جو تھی وہ تو ختم ہو جانے والی تھی۔ اگر تم مختصراً زندگی کے اندر ہماری بات سن لیتے پھر ہم ہمیشہ تمہاری بات سنتے رہتے، لیکن تم نے چونکہ تمہارا ہوا و ہوس تم پر حاوی تھا، اس لیے تم پر شیطان حاوی آ گیا تھا، تم شیطان کی بندگی میں چلے گئے تھے، تو آج ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ وہیں سے کہا کہ اے پروردگار مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ تو اس اعتبار سے پروردگار عالم جب کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو وہ رحمت خداوندی سے دور ہو جاتا ہے، اور جب رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نشو نما جسے ہم کہتے ہیں وہ رک جاتی ہے۔ وہ کس طریقے سے بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے درود سے ماحول کو اور معطر کر دیجئے۔ ماشاءاللہ، سیکھنے آئے ہیں نا، سیکھنے ہی تو آئے ہیں، اسی کو تو مجلس حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ کبھی سنا ہے یہ رحمت کو رحمت کہتے کیوں ہیں؟ کس چیز نے رحمت کو رحمت بنا دیا ہے؟ اور اس رحمت کا جو لازمہ ہے وہ کیا ہوا کرتا ہے؟ اگر اس لفظ کو سمجھ جائیں تو پھر اس کی اصطلاح کو بھی سمجھ جائیں گے۔ لفظ رحمت بنا ہے رحمہ، رحم سے، یہ وہی رحم ہے جس کو ہم رحم مادر بھی کہتے ہیں۔ وہ رحم مادر بھی تو رحم ہے، وہیں سے تو رحمت ہے۔ رحمت میں جو کلمہ اصلی ہے وہ رحمہ، رحم ہے، اور جسے آپ رحم مادر کہہ رہے ہیں وہ بھی تو رحم ہے۔ مماثلت کیا ہے؟ کیوں کہا وہ بھی رحم ہے، یہاں رحمت میں بھی رحم ہے؟ یعنی جسے رحم مادر کہہ رہے ہیں، تصور کیجئے اس رحم مادر میں جنین ہے، یعنی ہیومن ایمبریو ہے، اور ڈیولپمنٹ اس کی ہو رہی ہے۔ تو جب تک ایک معینہ مدت کے لیے یہ جنین اس رحم میں ہے، اس کا گزرتا ہوا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ اسی کو ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ وہ ڈیولپ ہو کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ رحم میں ہے۔ اگر رحم میں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کہا اس کو ہلاکت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ہلاکت کہیں گے۔ یعنی جب تک اللہ نے جو اس کے لیے قدر کیا ہے، سمجھتے ہیں نا، الذی خلق، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ قدرہ میں نے، آپ نے نہیں کیا ہے، اس نے کیا ہے۔
تو اس نے قدرہ کیا کہ اس کی قدر اتنی ہے کہ اتنی مدت تک یہاں رہے گا، اور جب تک وہ اس قانون کے تحت ہے تو ہر لمحے نشو نما پا رہا ہے۔ اگر اس کے بنائے ہوئے قدر سے باہر چلا گیا، اسی کو بے قدری کہیں گے۔ اور بے قدری کا لازمہ ہلاکت ہے۔ تو بس اگر یہاں پر یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو اب آؤ، اب سمجھ میں آیا کہ جب رسول اللہ کو ایک ٹائٹل دینا تھا اللہ نے، تو وہ ٹائٹل کون سا چوز کیا، کیا بنا کر بھیج رہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت یعنی کائنات کے لیے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں دنیا کتنی بڑی ہے، وہ عالمین کی بات کر رہا ہے، مجھے تو عالم کا پتہ نہیں ہے، مجھے تو ابھی سائنس بیچاری نے تو ابھی عالم نہیں ایکسپلور کیا، اس کو عالمین کا کیا معلوم؟ تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی رحمت دنیا کے لیے نہیں، عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ یعنی کہ جہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو کم از کم 3 تو ہوتا ہی ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ پر عالمین کا اطلاق ہوتا ہے۔ رسول اللہ کسی عالم پر رحمت نہیں ہے، عالمین پر رحمت ہیں۔ اور اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر عالمین کے لیے رحمت رسول اللہ ہیں تو گویا ابھی طے کیا تھا کہ اگر رحم سے باہر ہے تو پھر ہلاکت، رحم میں ہے تو نشونما۔ گویا اگر کوئی وجود اپنے کمال پر پہنچنا چاہتا ہے، اسے رسول اللہ کے حصار میں آنا ہوگا تو کمال کی طرف جائے گا۔ اگر رسول اللہ کو پیٹھ دکھا کر چلا جائے گا، یہیں سے ہلاکت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ درود، یہیں سے ہلاکت ہے۔ رحمت ہے، رسول اللہ کسی کو بزم میں بلائیں رحمت ہے، رسول اللہ کسی کے سامنے ہو رحمت ہے، کوئی ان کا زمانہ پا رہا ہے رحمت ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے یہ ہے رحمت للعالمین۔ اگر پوچھنا ہو، یہی رحمت بلندی درجات کا سبب بنتی ہے۔ جس طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی نا، یہ تو ایگزامپل تھی نا، ایگزامپل بہرحال اپنی لمیٹیشن میں ہی ہوتی ہے، لیکن جو اصل ہے، جس چیز کو سمجھا جاتا ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر بلندی درجات کا سفر رحمت للعالمین کے سائے میں ہو رہا ہے تو آؤ نا ذرا سلمان سے پوچھو تمہارے درجات کی بلندی کا سبب کیا ہوا؟ تو سلمان فارسی بتائیں گے کہ ہاں صحیح سب سے پوچھ رہے ہو، مجھ سے پوچھو بلندی درجات کیا ہوتے ہیں، میں تو فارس میں رہتا تھا، فارسی تھا، در اہل بیت تک کیا آ گیا، منا اہل البیت کی سند لے کر اٹھ رہا ہوں۔ گویا آنے سے پہلے، جملہ سنیے، آنے سے پہلے فارسی تھا، رسول اللہ کے سامنے کیا بیٹھا، محمدی ہو کر اٹھ رہا ہوں، اسے بلندی درجات کہتے ہیں۔ درود بر محمد و آل محمد، یہ ہے بلندی درجات۔ بلندی درجات یعنی آنے سے پہلے کیا تھے، آنے کے بعد کیا ہو گئے، یہ جو کیا سے کیا ہو گئے ہو، جس کو شاعر کہتا ہے ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے۔ یہ نار سے نور تک کا جو سفر ہے نا، اگر دیکھنا چاہو، یہ فقط شاعرانہ خیال نہیں ہے، تاریخ اٹھاؤ اور اوراق کی جو ورق گردانی کرو، تمہیں نظر آئے گا کہ چند لمحے پہلے کا لعن اللہ، چند لمحے بعد کا علیہ السلام کیسے بن جاتا ہے۔ یہ کربلا نے ہمیں دکھایا، یہ کربلا نے ہمیں درس دیا کہ آؤ، یہ سفر جو تمہارا لعن اللہ سے علیہ السلام تک کا سفر ہے، گویا صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔
کیوں؟ اب پتہ چلا رسول اللہ نے کیوں کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں۔ پوچھنے والے نے چھٹے امام سے پوچھا، مولا آپ تو سب کے سب ہدایت کا چراغ ہیں، آپ تو سب کے سب ہی نجات کی کشتی ہیں، تو رسول اللہ نے کیوں کہا کہ ان الحسین، حسین جو ہیں وہ نجات کی کشتی ہیں، حسین جو ہیں وہ ہدایت کا چراغ ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یقیناً صحیح کہہ رہے ہو، کلنا سفن النجا، ہم سب نجات کی کشتیاں۔ اب امام نے جو ہے سفنا جمع استعمال کیا، کہا ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، حسین کا جو سفینہ ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت تیز رفتار ہے۔ جس تیز رفتاری سے نجات کا ضامن حسین علیہ السلام ہو رہے ہیں، وہ کوئی اور امام اس انداز سے نظر نہیں آ رہا، گویا یہ صفت آپ کی سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے۔ یہ بات تو آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، چوتھے امام زین العابدین ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانچویں نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ زین العابدین کون سے امام کا لقب؟ چوتھے، تو کیا پہلے نہیں تھے؟ روایت بیان کروں، رجسٹر رکھا ہوا تھا، روایت میں تو دفتر کا لفظ ہے کہ ایک دفتر جس میں کچھ احوال درج تھے، کس کے؟ جناب امیر کی نافلہ شب کے کچھ احوال اس میں درج تھے، تو علی ابن الحسین چوتھے امام اٹھا کر اسے پڑھتے رہے، اس کے بعد اسے بند کیا اور رکھا، اور کہا بھلا کون ہے جو ہمارے جد کی طرح عبادت کر سکے؟ جو زین العابدین ہیں وہ ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بات تو طے ہے، لیکن اس کے باوجود جناب امیر کو آپ زین العابدین نہیں کہتے، وہ چوتھے امام کو ہی کہتے ہیں۔ اگر پانچویں امام ہے وہ باقر العلوم ہے، وہ جو مولا علی ہیں سلونی، صاحب منبر سلونی، انہیں آپ باقر نہیں کہہ رہے ہیں، آپ باقر انہیں کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب جب جعفر صادق ان کو صادق کہہ رہے ہیں، جبکہ پوری جماعت ہی صادقین کی جماعت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹائٹل دیے جاتے ہیں یہ مخصوص ہو رہے ہیں کسی وجہ سے۔ کچھ حالات ایسے ہیں کہ یقیناً آپ نے عبادت کی، آپ نے سجدے کیے، لیکن جو سجدے سید سجاد کر رہے ہیں ان کے حالات کو دیگر کے حالات سے اگر ملائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے راستوں میں جو سجدے ہو رہے ہیں، شام غریبہ میں جو سجدے ہو رہے ہیں، تو ایسے ہی نہیں زین العابدین ہو گئے ہیں، تو یقیناً سید سجاد، لقبی سجاد ہو گیا ہے اس اعتبار سے۔ تو بس عرض یہی کر رہا، تو پھر حسین کا لقب یہ کیوں دیا گیا؟ تو اسی لیے دیا گیا کہ سمجھیے آنے والے شہزادے دونوں ہیں، دونوں سبطین ہیں، دونوں ربی کے نواسے ہیں، دونوں نبی کے بیٹے ہیں، لیکن پہلا بیٹا آتا ہے تو اس کو جواب ہو رہا وعلیک السلام یا ولدی وَيَا صَاحِبَ حَوْضِي، جب دوسرا آ رہا ہے چھوٹا تو اس کو کیا کہ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا شَافِعَ أُمَّتِي۔ یہ لقب کون کس کو دے رہا؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو خود شافع محشر ہیں۔ شافع محشر اگر کسی کو شافع امتی کہہ رہا ہو تو اس سفینے کی تیز رفتاری سمجھ میں آ رہی ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ایسے ہی نا کہ حدیث قصہ ابھی پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، حدیث قصہ مکمل مجلس ہے، اس پر اشرے ہو سکتے ہیں، اشرا نہیں، اشرے۔ اگر حدیث قصہ کو سیاق و سباق اور اس کی روحانیت کے ساتھ پڑھا جائے، مجھے نہیں، انشاءاللہ کبھی کسی ہر مجلس میں ایک دو نکات حدیث قصہ کے بھی بیان کر دیں گے۔ آج ایک نکتہ ہو گیا کہ ادھر کہہ رہے ہیں صاحب حوضی جبکہ سب صاحب حوض ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں شافع امتی جبکہ سب شافع امتی ہیں، لیکن نہیں، جو شفاعت حسین علیہ السلام کے ذریعے، یعنی
جو کربلا کے ذریعے شفاعت ہو رہی ہے. آج دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ ہدایت کا دروازہ جو سمجھ میں آ رہا، اگر کربلا سامنے آتی ہے تو پھر نہیں دیکھا جا رہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا زبان ہے. سب کی زبانوں پر اگر کوئی جملہ ہے تو ایک ہے، وہ ہے لبیک یا حسین. حسین ہم حاضر ہو گئے ہیں. درود پڑھیے محمد والے. رضا جی. تو یہاں پہ کہا من اراد اللہ بہ الخیر. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ خیر کیا ہے جو اللہ دینا چاہ رہا ہے. اب اس خیر کا بھی تو کوئی ترجمہ ہونا چاہیے. خیر کسے کہتے ہیں؟ عام ترجمہ ہے نیکی. نیکی، لیکن چلیں خاص کا بہت خاص نیکی ہے بھئی. جس کو کہیں خیر اور اس کا جو جس کو کہیں آپ اس کا ضد استعمال ہوا اس روایت کے اندر، وہ سوء بیان ہوا، برائی. تو پھر برائی کا الٹ کیا ہوگا؟ اچھی نیکی، بہت اچھی نیکی. وہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی طرف اگر مراجعہ کریں تو وہاں پہ متعدد آیات کے اندر آپ کو خیر نظر آتا ہے کہ خیر کیا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک آیت آپ کے سامنے عرض کروں، کہا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. اب یہ فاستبقوا یعنی کہ کیا؟ یعنی پس فاستبقوا، پس تم نیکیوں کی طرف دوڑو یا ان کی طرف سب کرو. یعنی کہ اگر نیکی ہے تو بلا فصل اس نیکی کی طرف جاؤ، ڈیلے نہ کرو. یعنی کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے فاستبقوا الخیرات، خیرات کی طرف فاستبقوا کرو، جتنا جلدی ہو سکتے ہو جاؤ. اور کیا ہوگا؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اینما تکونوا، تم کہیں پر بھی ہو، جہاں کر بھی ہوگے تو اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو گویا اس نے ایک خیر کی طرف بڑھنے کا اندر انگیزہ ایجاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو بڑھو خیر کی طرف، اللہ تمہیں جمع کر دے گا. ذرا ایک نظر تو دیکھیے، کیا خیر کی طرف جمع ہو گئے ہیں کہ سب نہیں ہو گئے ہیں؟ ارے آپ تو بلاتے ہی حیا علی، درود پڑھیے محمد والے محمد. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے اگر دوسری طرف جائیے، ایک اور آیت بھی لے لیجئے. چلیے آیت تھوڑی سی طویل ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ فرش حسین پر اگر قرآن نہیں سنیں گے تو پھر کہاں سنیں گے. تو کہا خیر کیا ہے؟ اب قرآن خیر بتا رہا ہے کہ خیر کیا ہے. تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں کہ جو تمہیں نجات دے آخر اور تمہیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ دے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اور وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَتُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اب دو چیزوں کے ساتھ تم نے وہ جہاد کرنا ہے. کس کے ذریعے سے؟ اموال کے ذریعے سے بھی اور اپنے نفوس کے ذریعے سے بھی. یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ابھی تو ہم گھر میں بیٹھیں گے، ابھی تو یہ میدان میں جانے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو شہادت دینے کا بھی وقت نہیں ہے، ابھی کھڑکیاں دروازے بند کر کے گھر میں بیٹھو اور بس یہیں پہ بیٹھ کے جو بھی کچھ کرنا ہے کرو. وہ کہہ رہا نہ، نجات کا راستہ چاہتے ہو تو پھر اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کرو. کیسے؟ اپنے اموال سے بھی اور نفوس کے ذریعے سے بھی. یہ نفوس کا جہاد کیا ہے؟ یہ آپ کو یقیناً مجاہدین جو ہیں اسلام کے، جو تمام محاذوں پر اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں، وہ اسی آیت کے مصداق ہو رہے ہیں. تو کیا کہا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کہا یہ جو ہم نے تمہیں پورا پیکج دیا ہے نا، اگر سمجھو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تمہیں علم ہو جائے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے. یہ اگر بتا رہا ہے کہ اگر تفکر اور تدبر کر کے اپنے شعور کو بلند کر لو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے لیے خیر کیا ہے. اور خیر کا راستہ یہ ہے کہ وہ ہم نے جو تمہیں بتایا کہ یہاں اگر تم نے اس انداز سے خرچ کیا، جان سے، مال سے، تو پھر یہ تمہارے لیے خیر ہے. تو اب اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ کہا یدخلکم،
مختصر کر رہا ہوں. کہا یدخلکم، پروردگار کیا کرے گا؟ تمہیں داخل کر دے گا. فی جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبات جنات عدن، کہ تمہیں داخل کر دے گا بہشت میں. اور وہ بھی کون سی بہشت میں؟ کہاں؟ جنات عدن. وہ عدن کی جنت جو ہے جسے باغ عدن کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور روایت میں بیان کیا گیا کہ گویا وہ مرکز ہے جنت کا، وہ جگہ جہاں پہ نیچے نہریں جاری ہیں، من تحت الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے میں کہیں مضافات میں تمہیں نہیں ٹھہراؤں گا، جنت کے مضافات میں نہیں، جو سینٹرل پوائنٹ ہے جنت کا وہاں تمہیں جگہ دوں گا، پاکیزہ مکانات میں جگہ دوں گا. اور ذالک الفوز العظیم، اگر جانو تو کیا ہے یہی تو ہے بہت عظیم کامیابی. یعنی جب پروردگار عالم اپنی خاص جنت میں داخل کرے اور اس انداز سے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی پروردگار عالم کی رحمت واسعہ، پروردگار عالم کی رحمت واسعہ ہمیں نصیب ہو جائے، اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ فوزن عظیم ہے. اور پچھلے ٹکڑے میں کہہ چکا کہ یہ کیا ہے تمہارے لیے؟ خیر ہے. نتیجہ لیجئے، اب یہاں پر لاجک لگائیے، یہاں پر اپنی جو لاجیکل اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں یہاں سے اب اس کی انالیسس کر کے رزلٹ لیجئے نا. وہاں کہہ رہا تھا یہ خیر ہے تمہارے لیے، آخری آیت کے اندر کہا یہ فوزن عظیم ہے. تو گویا جو فوزن عظیم ہے، جسے عظیم کامیابی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے خیر. اور جب خدا یہ کسی کو عظیم کامیابی دینا چاہتا ہے، یعنی کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت کو ڈال دیتا ہے، لازم عظیم کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے. درود بر محمد و آل محمد پر. قذف اللہ فی قلبہ حب الحسین و زیارہ. اور ان کی زیارت، یہ جو آپ زیارت پر جاتے ہیں، یہ زیارت کا شوق بھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی اور کہہ رہا ہے؟ نہ، یہ کہیں اور سے آ رہی ہے بات، یہ اس نے آپ کے اور ہمارے قلب میں پروردگار عالم نے روشن کیا ہے. پس عزیزم مختصر کروں، اسی لیے بہت فضیلت کا بیان کیا گیا اس مجلس عزا کے لیے جو ہم اور آپ جہاں برپا کر رہے ہیں. چند روایات آپ کے سامنے پیش کروں. پہلی روایت، اور وہ یہ فضیلت کے بعد میں ہے، بیان فرماتے ہیں چھٹے امام کے: ما من احد قال فی الحسین شعرا فبکا وابکا به الا اوجب اللہ له الجنہ وغفر له. میں نے تقریباً آدھی مجلس جو ہے وہ قرآن ہی کے سائے میں آپ تک پہنچائی ہے. اب تو میں روایت پڑھ سکتا ہوں نا. تو اب جو روایت ہے وہ اصلاً انہی آیات کی شرح ہے. تو گویا تفسیر ہے ائمہ معصومین کی زبانی کہ یقینی جسے تم فوز عظیم کہہ رہے ہو، جسے تم خیر کہہ رہے ہو، تو اس انداز سے وہاں تک پہنچتے کیسے ہیں؟ تو کہا کہ ما من احد، کہ نہیں ہے کوئی ایک بھی مگر یہ کہ اگر اس نے کیا کیا، کہا قال فی الحسین شعران، اس نے حسین علیہ السلام کے لیے ایک شعر کہا. ابھی ایک شعر کی بات ہو رہی ہے، لوگوں نے تو پورے بستے لکھے ہوئے ہیں، پورے دیوان ہیں، پوری کتابیں ہیں. کہا تم نے ایک شعر اگر کہا ہے تو اور کیا شعر کہا؟ فبکا و ابکا، کہ خود گریہ کیا اور دوسرے سے سنا تو گریہ کروایا گیا، یعنی کہ گریہ ہوا، خود بھی رویا، اور یا کسی نے پڑھا تو وہ خود رویا، یا اس نے پڑھا تو کوئی اور رویا. تو یہ جو رونے رولانے کا جو انداز ہوا، اس کے نتیجہ کیا قرار پایا؟ کہا الا اوجب اللہ له الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب سے بھی اوپر کی بات ہو رہی ہے، لازم کر دیا. وغفر له، اور اس کے گناہوں کو بخش دیا. گناہ بخشے گئے، جنت واجب ہوئی، اسی کو تو رحمت کہتے ہیں. ابھی تو بات ہو رہی تھی، یہی تو رحم، ابھی تو تحز کیا ہے، اسی کو تو رحم کہا ہے، اسی کو تو رحمت کہا ہے. مغفرت کیا ہے؟ رحمت ہی تو ہے. کیسے ہوئی ہے؟ کہا آ گئے ہو نا اس دروازے پہ جس کے ذریعے سے ہم تمہیں بخشنا چاہ رہے تھے. وہ مسبب الاسباب ہے. اسباب دیکھیے کتنوں کو بخشا گیا ہے فقط ایک حسین کے نام پر.
کتنوں کو بخشا گیا ہے. آپ فقط فطرت کو دیکھ رہے ہیں, آپ 2-3 واقعات دیکھ رہے ہیں. ارے کون کون بخشا گیا ہے حسین علیہ السلام کی وجہ سے. بس عزیزم دوسری روایت عرض کروں, اسی لیے کہا یہ کون ہے, یہیں سے اپنے مصائب پہ چلے جائیں گے. یہ کون 8ویں امام ہے, کس سے کہہ رہے ہیں؟ یبن شبائب, کہتے ہیں یبن شبائب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا. اس جملے کو ذرا سمجھیے, کون کہہ رہا؟ بہت توجہ, یہاں غلو نہیں ہو رہا ہے. آیت جو روایت ہے وہ ویسے ہی بیان ہو رہی ہے. میں تو نوٹ کر کے لایا ہوں آپ کو کہ اپنی طرف سے زیر زبر بھی آگے پیچھے نہ کروں. تو کیا کہہ رہے ہیں 8ویں امام کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابن شبائب سے. ریان بن شبائب پورا نام ہے. معصوم ہے؟ غیر معصوم ہے. آپ کے صحابی ہیں, آپ کے شاگرد ہیں, اور ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور خود امام کون ہے؟ معصوم ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابن شبائب, اے شبائب کے بیٹے, ان سرک ان تکون معنا فی درجات العلا من الجنان, کہ اے شباب کے بیٹے, اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے, ان سرکا, سر سرور وہیں سے نکلتا ہے, تو مسرت وہ بھی اسی سر سے ہے. کہا اگر تمہیں یہ بات پسند ہے, تمہیں بات خوش کرتی ہے کہ تم جنت کے بلند درجات میں ہمارے ساتھ رہو. ایک ہے جنت میں رہو, ایک ہے جنت کے بلند درجات میں رہو. 3 باتیں ہیں. جنت کے بلند درجات میں ہمارے ساتھ رہو. تو یہ 3 وعدے ہو رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ جنت کے بلند درجات میں ہمارے ساتھ رہو, تو پھر کیا کرنا ہے؟ بلا فصل بات ہوئی. کہا فحزن لحزننا وفرح لفرحنا, تو پس تمہیں چاہیے کہ ہماری خوشی میں خوشی مناؤ اور ہمارے غم میں غم مناؤ. آ گئی بات وہاں تک. یہ چاند جو نمودار ہوا ہے نیا سال, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے ساتھ ہو یا رسول اللہ کے مخالف. تم رسول اللہ کے ساتھ خوشی منا رہے ہو یا رسول اللہ کی غم میں غم منا رہے ہو. بس عزیزم, یہ جو چاند ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے نا, یہ بہت اچھے ماحول میں دیکھ رہے, ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے. تم نے گھر کی کھڑکی سے کھولا تو سامنے چاند دکھ گیا. تم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, بچوں کے ساتھ موجود تھے, کھانا کھا رہے ہو, آرام سے پانی پی رہے ہو, اور سامنے کھڑکی سے چاند نظر آ رہا ہے. یہ چاند تم نے دیکھا ہے, اور ایک چاند وہ ہے جو زہرا کی بیٹیوں نے دیکھا ہے. جو زہرا کی بیٹیوں نے دیکھا ہے, جو رسول اللہ کے نواسے نے دیکھا ہے. یہ چاند کیسا ہے تمہیں جانتے ہو؟ یعنی کوفے سے, اس انداز سے کوفے کی راہ میں ہیں, یعنی مکے سے نکل چکے ہیں. 8 ذی الحج کو حسینی قافلے نے مکہ چھوڑ دیا ہے. کہاں جا رہے ہیں جناب؟ کوفہ کے لیے جا رہے. تو گویا یہ جو آہستہ آہستہ قافلہ چل رہا ہے نا, اسی راستے میں ہی تو چاند آسمان پر نمودار ہوا ہے. ادھر زینب نے چاند کی طرف دیکھا. بس عزیزم, یہ جو ہلال ہے نا, اب جب تم کبھی ہلال دیکھو گے تمہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے دل کی وہ بے چینی سمجھ میں آ جائے گی کہ گویا میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج یہ چاند ہلال نظر نہیں آ رہا ہے, گویا شمر کا خنجر نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے یہ آسمان پر چمک رہا ہے, یہ چاند نہیں چمک رہا ہے, یہ شمر کا خنجر ہے جو چمک رہا. بس یہی وجہ رہی ہوگی, بی بی زینب نے جیسے ہی چاند کو دیکھا ویسے ہی فوراً دوڑی دوڑی اپنے ماں جائے کے پاس آ کر کہتی ہے, بھیا یہ آج چاند میں کچھ کیفیت عجیب ہے, میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. اور رونے والوں, جب نیا چاند دیکھا جاتا ہے رزق میں فراوانی کی دعا کی جاتی ہے, صحت اور سلامتی کی دعا کی جاتی ہے. خدا معلوم ہاتف غیبی نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہوگا. اس اعتبار سے کبھی چاند کو دیکھا ہوگا, کبھی رباب نے اپنے چاند کو دیکھا ہوگا,
کبھی ام لیلا نے اپنے چاند کو دیکھا ہوگا. ہاں رونے والوں، حسین ابھی زندہ ہیں، حسین ابھی موجود ہیں. میں کہوں گا یہ بیویاں یہ چاند دیکھ رہی ہیں، لیکن ابھی حسین زندہ ہے، حسین موجود ہے. عزیزم بس ایک جملہ سننا، اسی لشکر میں، اسی قافلے میں علی ابن الحسین بھی موجود ہے نا. آپ کے مولا نے بھی اس چاند کو دیکھا ہے. مگر میں کہوں گا مولا آج کا چاند دیکھنے کی کیفیت اور ہے، اور آج کے بعد 34 سال تک آپ کو یہ چاند پھر دیکھنا ہوگا. آج کے چاند کے ساتھ حسین موجود ہے، لیکن جو کل چاند آئے گا نہ اکبر ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے، نہ حسین علیہ السلام. بس عزیزم اسی لیے 34 سال میرا مولا ادھر آسمان پر چاند نمودار ہوتا، میرے مولا کی کیفیت بدل جاتی. جائیے روایات دیکھیے، ہر امام کی کیفیت لکھی، 7ویں امام کی کیفیت یہ ہوتی، 8ویں امام کی کیفیت یہ ہوتی. مثلا 8ویں امام کی کیفیت بیان کروں. اچانک کیا ہوا، امام بغیر نعلین، چپل نہیں پہنے ہوئے ہیں، ننگے پیر ہیں اور بازار میں نکل گئے ہیں. سر پر امامہ نہیں ہے، نہ سر پر امامہ ہے، نہ پیر میں نالین ہے، اور یوں ہی بازار میں ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کسی نے پوچھ لیا ابن رسول اللہ سب خیر ہے، گھر میں سب خیریت ہے؟ اللہ اکبر. عزیزہ بس اتنا کہا تمہیں نہیں معلوم، محرم کا چاند نمودار ہو گیا. اللہ اکبر. عزیزہ گویا مولا کے سامنے پوری کربلا آ گئی ہے، میرے مولا کے آنسو جاری ہیں. گویا ابھی 61 ہجری کے بعد مشکل سے 150 سال نہیں گزرے ہیں اور لوگ اس طریقے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا. بس عزیزم اسی لیے شاعر نے 2 مصروں میں پوری کربلا بیان کر دی کہ قاسم شہید ہو گئے، اکبر جدا ہوا، افسوس ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. بس عزیزہ اسی لیے کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا یہ کیا ہوا. اسی لیے میرا مولا رضا ابن شبائب سے کہنے لگے، یا ابن شبائب ان کنت باکی لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. اے شبائب کے بیٹے، اگر دنیا تجھے کسی غم میں رلائے تو اس غم میں نہ رونا، حسین پر رونا. اب جو جواب دیا نا امام نے، کیوں اب علت بیان کر رہے، کہتے ہیں فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبِحُ الْكَبْشِ. اس لیے کہ حسین ایسے ذبح کیے گئے جیسے بکرے ذبح کیے جاتے. یہ ایک روایت کافی ہے کہ ایسے ذبح ہوئے کما یذبح الکبش، جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں. محدثین قاصر تھے اس روایت کی تفسیر کرنے میں. مولا نے کیوں کہا کہ ایسے ذبح ہوئے جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں؟ ابھی عید قربان گزری ہے نا، آپ نے کتنے جانوروں کو ذبح کیا ہوگا، ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو یہاں پر 2 باتیں عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ پہلے درجے میں جب کوئی گوسفند ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی رک کر پوچھتا نہیں ہے کہ کیوں ذبح کر رہے ہو. تو بس کوئی رک کر پوچھتا نہیں ہے کیوں ذبح کر رہے ہو. وہاں نواز رسول ذبح ہو رہا، کوئی رک کر پوچھ نہیں رہا کہ کیوں ذبح کر رہے ہو. دوسرے درجے میں جب کوئی گوسفند ذبح ہوتا ہے تو پہلے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، دوسرے درجے میں اس کی مدد کی جاتی ہے. کوئی رسی لا رہا، کوئی چھری لا رہا. بس عزیزم بالکل ایسے ہی، ارے کربلا میں زہرا کی کمائی پر چھری چل رہی ہے.
کوئی نیزہ چبو رہا، کوئی خنجر چلا رہا، کوئی تیر چلا رہا، یہاں تک کہ اگر کسی کے نشتر ختم ہو گئے تو پتھروں سے اجر رسالت ادا کر رہا۔ بس عزیزہ، اس انداز سے گویا 2 تفاسیر میں نے بیان کر دی، اب لیجئے تیسری تفسیر ہے، یہ سخت ہے، اسی لیے امام زمان سے معذرت کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہوں گا۔ عرب اپنے جاہلیت کے دور میں ایک کھیل کھیلا کرتے تھے، قبائل کے سردار جمع ہوتے تھے، دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے، درمیان میں ایک گوسفند کو لیا جاتا تھا، ہر سردار کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہوا کرتا تھا، یہ اس گوسفند کو نیزہ چبھاتے، یہ گوسفند لہو لہان ہوتا رہتا، کبھی اس طرف جاتا، کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں جاتا، یہ نیزے چبھاتے رہتے، جہاں پر یہ گوسفند حلقان ہو کر گر جاتا، وہ سردار بڑھ کر اس کی گردن کو جدا کر دیتا۔ بس عزیزم اب سمجھ میں آیا، زہرا کا لاڈلا جنگل میں گھیر کر کوئی پتھر مار رہا، کوئی نیزہ چبھو رہا، شمر لعین جالس علی صدرے، تیرا ضربوں سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت علیہم السلام کا، امام زمان علیہ السلام کو اذن ظہور عنایت فرما۔ اے پروردگار، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ یا قتیل الابرات حسین، یا قتیل الابرات، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟